سند المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ طیبہ میں مواج شریف میں بیٹھے ہوئے، مراقبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا عبدالحق ہندوستان چلے جاؤ اور حدیث پڑھاؤ جا کر، اور عبدالحق فقراء سے ملتے رہنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ کی حضوری کے بغیر اور آپ کے آستانے کے بغیر اگر میں مدینہ منورہ چھوڑ کر دلی چلا جاؤں میں تو مر جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالحق، حضور نے بشارت دے دی، اکثر اولیاء کو اور ان کے خانوادوں کو اور ان کے آستانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عبدالحق پریشان نہ ہو، دلی چلے جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ کر مراقبے میں بیٹھنا، مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے، ہماری بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان آ گئے، اور کیونکہ حضور نے فرمایا تھا، حضور کے حکم پر دلی آ گئے، اور حضور نے کہا تھا فقراء سے ملتے رہنا، تو فقراء سے فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ دلی سے دکن جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں قاضی عبدالعزیز میرے دوست تھے، انہوں نے کہا یہاں پر بھی ایک فقیر رہتا ہے، آپ کو عادت ہے آپ فقراء سے ملنے جاتے ہو، آپ چلے جاؤ، میں نہیں اس کے پاس جاتا، کیونکہ وہ اس کی کچھ خلاف شرع چیزیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء سے ملتے رہنا، تو میں اس فقیر کے پاس چلا گیا فجر کے وقت۔ اب جب میں اس کے حجرے میں داخل ہوا نا، تو وہ فقیر بولا آؤ عبدالحق تمہارا ہی انتظار تھا اور میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ دے کہ آؤ یار اور نام لے کر بول دے کہ میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تو آپ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا عبدالحق آؤ، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور اس نے صراحی میں سے ایک شراب کا جام نکالا، خود پیا اور ایک شراب کا جام اس نے مجھے دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے کہا یہ حرام ہے۔ وہ فقیر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو فرمانے لگا، کہنے لگا پی لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آ گیا، اپنے قیام گاہ پر، دکن میں تھے نا اس وقت۔ کہنے لگے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عشاء کے بعد درود شریف پڑھ کر مراقبہ کرنا تو میری بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کے بعد درود شریف پڑھا اور مراقبے میں بیٹھا، تو میں نے دیکھا تو سامنے روضہ رسول ہے اور روضہ رسول کا دروازہ ہے۔ جب میں روضہ رسول کے اندر داخل ہونے لگا تو وہی فقیر وہاں پر کھڑا ہے جس کے پاس میں صبح گیا تھا، جس کے آستانے پر ہاتھ میں اس کے ایک لاٹھ ہے، ڈنڈا، اور مجھے کہنے لگا کہ اندر نہیں جانا۔ میں نے کہا نہیں مجھے اندر جانے دو، اس نے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگلے دن میں پھر صبح فجر کے وقت اس فقیر کے پاس گیا، اس نے پھر مجھے وہی جام ایک مجھے دیا، تو میں نے اس کو کہا کہ تیرے حکم سے خدا اور اس کے رسول کا حکم زیادہ افضل ہے، یہ حرام ہے، یہ تو کیا کام کر رہا ہے؟ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم پچھتاؤ گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں پھر واپس آ گیا۔ فرماتے ہیں 3 دن یہ واقعہ ہوا۔ چوتھے دن آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر مراقبے میں بیٹھا، تو جب مراقبے میں درود شریف پڑھتے پڑھتے جیسے ہی آنکھ لگی تو دیکھا سامنے روضہ رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے۔
3 دن سے وہ فقیر مجھے حضور کے حجرے روضہ رسول کے اندر نہیں جانے دے رہا. تو فرماتے ہیں چوتھی رات میں نے آواز دی. میں نے کہا یا رسول اللہ الغیاث، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا. اس سے زیادہ کرب کی کیفیت اور کیا ہوگی کہ یا رسول اللہ 3 دن سے آپ کے دربار میں آ رہا ہوں، یہ فقیر مجھے اندر آنے ہی نہیں دیتا. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اسقالنا. یا رسول اللہ میرے حال پر رحم فرمائیں، میں بحر غم کے اندر غرق ہوں، یہ مجھے اندر نہیں آنے دیتا، میرا ہاتھ پکڑیے. فرماتے میں نے آواز لگائی باہر سے تو مجھے اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی. حضور حضرت ابو بکر صدیق کو فرما رہے تھے اوے ابو بکر یہ تو میرے عبدالحق کی آواز ہے، یہ تو میرے عبدالحق کی آواز ہے، اور یہ 3 دن سے کدھر غائب ہے؟ میں نے اس کو کہا تھا یہ روز رات کو میری بارگاہ میں آتا تھا، یہ آیا نہیں. وہ باہر حضرت ابو بکر صدیق آئے اور مجھے اندر لے گئے. وہ جو فقیر تھا وہ بھی، کیونکہ وہ آگے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا تھا. اب آ گئے حضرت ابو بکر صدیق، چلو اندر. فرماتے میں اندر آ گیا تو میں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا. کہتے ہیں میں مراقبے میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو فقیر ہے، یہ جو شخص فقیر بنا ہوا، یہ مجھے آپ کے پاس نہیں آنے دیتا. میں تو 3 دنوں سے آ رہا ہوں مگر مجھے یہاں سے گزر نہیں دیتا. ایسے بھی جادوگر فقیروں کا بھیس بدل کر بیٹھے ہیں، ایسے جادوگر، یہ مجھے اندر نہیں آنے دیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرماتے ہیں میں مراقبے میں دیکھ رہا ہوں، اس فقیر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا او خروج یا قلب، اے کتے دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جائے یہاں سے. میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ 3 دن سے مجھے آپ کی بارگاہ میں آنے نہیں دے رہا. حضور نے فرمایا او خروج یا قلب، اے کتے دفع ہو یہاں سے، نکل جائے یہاں سے. فرماتے میں مراقبے سے باہر آیا. اب اگلے دن صبح میں نے یہ منظر مراقبے میں دیکھا تھا. میں نے کہا دیکھو تو صحیح. فرماتے میں صبح پھر اس فقیر کے وہاں آستانے پر، تو میں نے دیکھا آج حجرے کا دروازہ بند تھا اور جو مرید تھے وہ حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اس فقیر کے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، دروازہ نہیں کھولا؟ چلو دروازہ کھولو، اندر چلو. دروازہ کھولا، کہتی میں نے خود دروازہ کھولا، اندر چلا گیا دکن کے اندر. تو میں نے دیکھا کہ اندر حجرہ خالی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے، حجرہ خالی ہے؟ تو میں نے ان کے مریدوں سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے، وہ تمہارا پیر کدھر گیا، وہ جو فقیر اندر تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں فقیر نہیں آج صبح سے ملا. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ صبح جب تم نے دروازہ کھولا تو کوئی خاص چیز جو تم نے دیکھی ہو؟ تو وہ اس فقیر کے مرید کہنے لگے ہاں جب ہم نے صبح دروازہ کھولا تھا تو حجرے کے اندر سے ایک کتا نکل کر باہر گلی میں چلا گیا تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ.